آپ علیہ السلام نے سحری کھانے کی ترغیب بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، اس لیے چاہے من نہ ہو طبیعت نہ ہو کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے، بھلے ہی ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری کی برکت ضرور لے لینی چاہیے۔ روزہ تو بغیر سحری کے بھی ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں، لیکن اگر سحری کھا کر کے روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ شام تک سحری کی برکت سے روزے کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ سحری کا وقت میں نے یہ بات کل بھی بتائی تھی، سحری کا وقت رات تک ہے، جب تک رات باقی ہے تب تک سحری کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ رات ختم ہو جاتی ہے، صبح لگ جاتی، سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ بورڈ پر ختم سحری کا وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ختم سحری نہیں بلکہ صبح صادق کا وقت ہے۔ جیسے ہی صبح صادق لگتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، رات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب صبح صادق لگتے ہی اگر کسی نے اب بھی اپنی سحری بند نہیں کی تو اس نے صبح تک اپنے کھانے پینے کو جاری رکھا، اور جب صبح تک اپنے کھانے پینے کو جاری رکھا تو اس کا روزہ ضائع ہو گیا، شروع کرتے ہی اس کا روزہ ضائع ہو گیا، روزہ اس کا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ بعض حضرات فجر کی اذان تک بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ صبح صادق ہونے کے بعد کچھ منٹ کے بعد جا کر کے فجر کی اذان دی جاتی، جب اچھی طرح سے صبح نمودار ہو جاتی ہے تب جا کر کے اذان دی جاتی۔ اگر وہ فجر کی اذان تک اپنا کھانا پینا جاری رکھتے ہیں تو انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمارا تو کم سے کم روزہ نہیں، ہمارا روزہ کم سے کم نہیں ہے۔ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہوتی، اور اپیل کیا ہے شریعت کی طرف سے، حکم کیا ہے کہ رات کے ختم ہونے سے پہلے اپنی سحری کو بند کر دو۔ بعض جگہ گولے کو چھوڑنے میں، مسجدوں سے اعلان کے ہونے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وقت کی تاخیر یا تقدیم ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے پاس نقشہ ہونا چاہیے ختم سحری کا بھی، وقت افطار کا بھی، اس نقشے کے مطابق ہی سحری بند کرنی چاہیے اور اسی نقشے کے مطابق اپنا افطار کرنا چاہیے۔ موبائل میں جو ٹائم ہوتا ہے یہ اب نیٹ ورک سے جڑا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے موبائل میں ٹائم کچھ اور میرے موبائل میں کچھ اور، اب سب کے موبائل میں ٹائم یکساں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ موبائل سامنے رکھ کر کے اور نقشے میں جس وقت کی نشاندہی کی گئی ہے اس وقت کے مطابق اپنے روزے کو بند کریں، اپنی سحری کو بند کریں اور اسی ٹائم کے مطابق اپنے روزے کو افطار کریں تو انشاءاللہ روزہ محفوظ رہے گا۔ اگر آپ گولے کے بھروسے یا مسجدوں کے اعلان کے بھروسے رہیں گے تو بہت ممکن ہے، بہت ممکن پچھلے 2 دن میں جو افطار کا گولا ہوا ہے، دونوں دن 6:12 پر ہوا، کل بھی 6:12 پر ہوا، اور پرسوں بھی جو گولا ہوا ہے وہ 6:12 پر ہوا۔ تو اگر کسی نے اس گولے کو حتمی گولا سمجھ لیا، یعنی اس پر اپنا روزہ افطار کر لیا، تو اس کی تو دن بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس کو تو جب یہ خبر لگے گی کہ روزے کے افطار کا جو وقت ہے وہ 6:13 پر تھا اور گولا ہو چکا 6:12 پر، تو جب اس کو یہ خبر لگے گی تو اس کو تو رمضان کے بعد اپنے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اس لیے گولوں پر، مسجدوں کے اعلان پر بھروسہ نہ کر کے اپنے پاس نقشہ رکھیے، موبائل سامنے رکھیے، جیسے ہی وقت ہو اپنے روزے کو افطار کر دیجیے اور وقت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے اپنی سحری کو بند کر لیجیے۔